اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائیے اس کتاب قرآن مقدس کے اندر بی بی مریم علیہا صلوات اللہ کا، اذ انتبذت جب وہ الگ ہو گئیں، من اہلہا اپنے گھر والوں سے یا اپنی قوم والوں سے، مکاناً شرقیہ ایک مشرقی جانب، فاتخذت من دونہم تو بس بنا لیا مریم نے، من دونہم اپنی قوم والوں کے آگے، حجاباً ایک آڑ، فارسلنا الیہا روحنا پس بھیجا ہم نے اس مریم علیہ السلام کی طرف، روحنا اپنی روح یعنی جبریل امین کو، فتمثل لہا بشراً سویا پس وہ بن آیا اس کے پاس یا اس کے سامنے، بشراً سویا مکمل بشر انسان، قالت کہنے لگی مریم، انی اعوذ بالرحمن میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر ہے تو خدا ترس، صدق اللہ العظیم الی آخر القصہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ مریم کے خلاصہ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورت کے اندر باقی ماندہ شبہات جو سورۃ کہف کے اندر رہ گئے تھے، ان کا جواب اللہ سورۃ مریم کے اندر دیں گے، اور 5 شبہات کا جواب سورۃ مریم کے اندر آ رہا ہے۔ پہلا شبہ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ صلوات اللہ ان کے متعلق تھا، جس کا جواب تفصیلی گزر چکا کہ وہ مختار کل بھی نہیں ہیں، متصرف الامور بھی نہیں ہیں، اور عالم الغیب بھی نہیں ہیں۔ تو وہ جب الہ کی صفتیں ان کے اندر نہیں ہیں تو وہ کیسے الہ اور معبود اور نظر و نیاز، عبادت اور پکار کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دوسرے شعبے کا جواب جو متعلق ہے بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے متعلق شبہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ بی بی مریم جو تھی، پہلے تو ان کا تفصیلی واقعہ سنیں کہ واقعہ ان کا تفصیلی کیا تھا۔ تیسرے پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تفصیل سے نقل فرمایا ہے۔ جو عمران کی بیوی تھی، بنی اسرائیل میں سے تھا، ان کے ہاں حمل ہوا، اور انہوں نے اللہ کے سامنے ایک نظر مان لی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میں اس کے لیے نظر مانتی ہوں کہ میں محرراً اسے آزاد چھوڑ دوں گی کہ وہ بیت اللہ کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی پس میری اس نظر کو کیا کیجئے؟ قبول فرما لیجئے۔ حضرت مریم کی جو ماں تھی، بی بی حنہ عمران کی بیوی، ان کا خیال یہ تھا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اسے میں بیت اللہ کی خدمت کے لیے کیا کر دوں گی؟ وقف کر دوں گی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پیدا ہو گئی لڑکی۔ تو بی بی مریم علیہ صلوات اللہ ان کی ماں نے چونکہ نظر مان رکھی تھی اور نظر مطلق تھی کہ جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے،
وہ میں اللہ کی نظر مانتی ہوں۔ تو انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی لڑکا ہے یا کہ لڑکی ہے، لڑکا ہوا تو خدمت گزار ہوگا، لڑکی ہوگی تو کوئی تخصیص نہیں کی تھی۔ چونکہ نظر مطلق تھی، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر نظر ماننی ہے تو وہ کس کے لیے ماننی ہے؟ کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ، مردہ، حجر، شجر، قبر، نوری، ناری، کسی کے لیے بھی نہیں ماننی۔ نظر ماننی ہے تو وہ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام پہ ماننی ہے۔ تو بی بی مریم کی جو ماں تھی اس نے اپنی نظر کے مطابق جب یہ پیدا ہوئیں بی بی مریم، ان کو پیش کر دیا جو بیت اللہ کے متولی تھے۔ ان کے سامنے جب پیش کیا تو چونکہ نظر تھی اللہ کے نام کی، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ میری خدمت اور کفالت میں آ جائے، تو ہر ایک اس کا خواہش مند تھا۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، قرعہ ڈالا گیا، حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اس قرعہ کے اندر آ گیا، تو حضرت زکریہ کے حوالے کر دیا گیا کہ یہی کفلہا زکریہ، حضرت زکریہ علیہ السلام ہی اس کی کیا کریں گے جی؟ کفالت کریں گے۔ بیت اللہ کے ساتھ ایک بلند کمرہ تھا، وہاں پہ بی بی مریم کو رکھ دیا گیا، بٹھا دیا گیا۔ اب باہر سے کنڈا اور تالا لگا دیا گیا۔ حضرت زکریہ جاتے ہیں بی بی مریم کے پاس، دیکھتے ہیں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس وجہ سے شبہ پیدا ہوا عوام کو۔ ادھر حضرت مریم ہیں کہ جن کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو خیال اور وہم ہو گیا کہ بی بی مریم کے ہاں بے موسم پھل آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بی بی مریم متصرف بھی ہیں، مختار بھی ہیں، کچھ نہ کچھ اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اور دوسرا شبہ کہ ان کے یہی شبہ، اس کا دوسرا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ان کے ہاں کیا شبہ پیدا ہوا؟ لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک مٹی کے پرندے کی شکل بناتے ہیں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ایک جیتا جاگتا پرندہ فضا میں اڑنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوڑ اور ابرص کی بیماری اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ان کرامات کی وجہ سے نبینا جو مادر ذات نبینا پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، وہ تندرست اور دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بی بی مریم کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کمالات کے مالک ہیں، اختیارات کے مالک ہیں، متصرف الامور ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان دو حضرات ماں اور بیٹا، حضرت مریم ماں ہیں، عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں، ان کے متعلق شبہ پیدا ہوا کہ یہ متصرف بھی ہیں، مختار بھی ہیں، لہذا عبادت اور پکار اور نظر و نیاز کے لائق بھی ہیں۔ اللہ نے پورا قصہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کر کے اس نظریے کو ہی رد کر دیا کہ یہ کیسے متصرف اور مختار ہو سکتے ہیں۔ فرمایا یہ متصرف اور مختار نہیں ہیں، متصرف اور مختار ذات صرف اللہ کی ہے، وہی عبادت اور پکار کے لائق ہے۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب اسی قصے کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر مریم کا۔ مریم کا معنی کیا ہے؟ مریم کا معنی ہے عابدۃ اللہ کی نیک عبادت گزار بندی۔ چونکہ یہ لڑکی تھی، بیت اللہ کی خدمت تو کر نہیں سکتی تھی جیسے ایک عام لڑکا کرتا ہے، تو اس کو وقف کر دیا گیا کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وقت چلتا گیا، بڑی ہو گئی، 16 سال کی عمر کو پہنچی۔ پہلی دفعہ جب ان کو ماہواری آئی اور اس سے پاک ہونے کے لیے یہ لوگوں سے الگ ہو گئی، غسل کرنا تھا نا، چونکہ پردے میں چلی گئی، سائڈ پہ چلی گئی، وہاں پر یہ جب غسل کرنے کے لیے گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشری اور انسانی شکل عطا فرما کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ یہی تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ فرمایا اذ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئی، من اہلیہ، اپنے گھر والوں سے، غسل
از حیض۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ ماہواری تھی اس کے بعد انہوں نے غسل کرنا تھا، پاک صاف ہونا تھا، تو اس لیے الگ ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے الگ ہو گئی۔ اور کتنے سال عمر تھی؟ 16 سال کے قریب عمر تھی۔ مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی جانب، فاتخذت من دونہم، تو بنا لیا بی بی مریم نے اپنے قوم والوں کے سامنے ایک پردہ، حجاباً پردہ، تاکہ اس کی آڑ میں کیا کر لیں جی، غسل کر لیں پردہ کی آڑ میں۔ فارسلنا الیہا، جیسے ہی وہاں پہنچی، فارسلنا الیہا، ہم نے بھیجا ان کی طرف، اس مریم کی طرف، روحنا، اپنی روح کو۔ اضافت تشریفی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن مقدس میں اور بھی کئی مقامات پر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ ایسی عظیم الشان لیلۃ القدر والی رات ہے کہ جس دن آسمانوں سے اترتے ہیں کون؟ الروح والملائک، اور فرشتے۔ تو روح لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ حدیث معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، حضرت یحییٰ جڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ اے جڑے نا ایک دوسرے دے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام دی نیکی اور پاکیزگی اور شرافت جڑی اے بڑی ضرب المثل آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی فضیلت اندر فرمایا کامل من الرجال کثیر، فرمایا مرد دندرو تک کامل مرد بے شمار ہوئے، یعنی عظمت اور شان والے۔ ولم یکمل من النساء، فرمایا عورتیں دندرو کمال اور شان والیاں کوئی عورتیں نہیں ہوئیاں، الا آسیۃ امرات فرعون، مگر آسیہ جڑی بیوی ہے فرعون دی، یہ بڑی شان تے بڑی کمال والی عورت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا و مریم بنت عمران، اور اسی طرح مریم جڑی بیٹی ہے عمران دی، یہ بھی بڑی شان اور عظمت والی ہے۔ فرمایا و ان فضلی، اور بے شک ان فضل عائشہ، بے شک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی میری بیوی ہے، فرمایا نبی پاک نے، فرمایا انہاں دی فضیلت انجی ہے جویں سرید نو تمام کھانے دے فضیلت حاصل ہے۔ سرید کیڑی ہوندی جی؟ نبی علیہ السلام بڑی پسند کر دیاں، گوشت شوربے والا بنا لیا جائے، اس دے اندر روٹی نو ڈال دیتا جائے، اور پھر اس نو جناب رلا ملا کے اس نو کھایا جائے۔ اس کھانے نو نبی علیہ السلام بڑا پسند فرماندے ہیں، اے اس واسطے کہ اے ہضم بھی جلدی ہوندا اور اسی طرح اے لذیذ بھی بڑا ہوندا۔ نبی پاک اس نو بڑا پسند فرماندے ہیں۔ تو فرمایا جویں سرید نو تمام کھانے دے شان تے فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام جہان دیاں عورتاں دے میری بیوی عائشہ نو فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت مریم دی بڑی شان ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اپنے وقت دے لحاظ دے نال حضرت مریم پوری کائنات دی عورتوں تو سب تو عظیم عورت ہے۔ فارسلنا الیہا، پس اسی بھیجا انہاں دی طرف، الیہا روحنا، اپنا فرشتہ، ایک جان جو خاص ہماری ہی پیدا کردہ تھی۔ فتمثل لہا، لفظ تے غور کرائے قرآن دے، فتمثل لہا، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے استعمال کیتا بن آیا، کیا ہے جی؟ بن آیا۔ فتمثل اصل اچ انسان نہیں، حقیقت دے اندر انسان نہیں، بلکہ انسانی شکل بنا کر کے آ گیا۔ یہ میں گل کیوں کی تھی؟ قرآن مجید دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 تو 5 مقامات تے اعلان فرمایا، اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ بشر 2 قسم دا جی، اتھے جبریل نو بھی بشر، فتمثل لہا بشرن، تے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی انہاں واسطے بھی بشر فرمایا۔ سمجھو کیا فرق ہے؟ بشر دی 2 قسمان، ایک ہے بشریت حقیقیہ کہ حقیقی بشر ہونا، اندروں باہروں بالکل بشر، اور دوسری ہے بشریت سوریہ یا مثلیہ، یعنی حقیقت دے اندر بشر نہ ہونا، انسان، بشر تو میں نے انسان ہوتا، انسان نہ ہونا بلکہ صورت بشر والی بنا کے آ ونجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جتھے بھی قرآن دے اندر فرمایا اتھے کہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہاں تواڈی طرح، یعنی حقیقتاً انسان ہاں۔ تو اتھے جد جبریل علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا تو کہ فرمایا فتمثلا، اے باب تفعیل تو ہے، یعنی حقیقت دے اندر تو بشر نائی، بشر والی شکل بنا کر کے آگے آئی، ایک نوجوان لڑکے دی شکل بنا کے حضرت جبریل علیہ السلام بی بی مریم دے سامنے آئے۔ اچھا انسان والی شکل بنا کے کیوں آئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام دے بارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 2 پھیری حضرت جبریل دی زیارت کی تھی۔ کتنے پھیری؟ 2 پھیری۔ ایک باری جس وقت پہلی وہی آ رہی آئی اس وقت اللہ دے نبی نے زیارت فرمائی، اور دوسرا جدہ اللہ دے نبی معراج والے سفر تے گئے اس وقت زیارت فرمائی۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل نو اپنی اصلی حالت دے اندر ویکھیا، اس دے پاؤں زمین تے ہان تے اس دا سر آسمان نو لگ رہے آئی۔ تے فرمایا جبریل امین دے 600 پر ہیں۔ تے فرمایا اگر جبریل انج اپنے پر کھول لوے تا پوری کائنات نو اپنے پراں دے اندر لے لوے۔ اے جڑی قوم لوط دی قوم بستی تباہ ہوئی، حضرت جبریل نے اپنے ایک پر دے تے پوری بستی نو اٹھا کے لے گئی، پورا پر بھی نہیں، اس دی ایک نکر۔ تو اتنا بڑا جبریل اگر بی بی مریم ایک نوجوان لڑکی دے سامنے آ جاوے تو انہاں تے ویسے ہی گھبرا کے ہو سکدا، کیونکہ عورت صنف نازک ہے، کمزور دل دی ہے، تو اس واسطے ایک مکمل طور تے بشر والی شکل بنا کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم چونکہ پاک دامنان، با حیا عورتان، شرم و حیا دی پیکران، عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگاران، جڑے ویلے انہیں ویکھیا انسان میرے سامنے کدو آ گیا، فوراً اللہ دی پناہ دے اندر آ گیا۔ معلوم ہویا کہ حضرت مریم علیہ السلام دلان دے راز نو جانن والی، حضرت مریم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر عالم الغیب ہونا تو انہوں پتہ چل جایا کہ یہ جبرائیل ہے، اتنے گناہ مت پاک ہستی ہے، لہذا میں نے اس کو ڈرن دی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت مریم معلوم ہوا کہ عالم الغیب نہیں۔ جدہ ایک او ولی جس نو اللہ تعالیٰ نے جس دی ولایت دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا او عالم الغیب نہیں، تو پھر پیران دی بلیاں تے پیر آپ بھی عالم الغیب نہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، آج کلے بھی یاد ہے نا، پیر تو پیر ہے، پیر دی بلیاں بھی عالم الغیب ہیں۔ قالت حضرت مریم بولیاں انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ منگ دیاں رحمان دی، میں پناہ منگ دیاں رحمان دی۔ مفسرین نے نقطہ لکھیا کہ حضرت مریم نے اتھے پناہ منگی کس دی؟ رحمان دی۔ رحمان دا معنی کیا ہوتا؟ رحمت کرن والا، مہربان، شفیق۔ حالانکہ اتھے انہوں نے آکھنا کیا چاہیے؟ قہار، اللہ تعالیٰ دی زبردست قوت، قہار ہے، جبار، اس دا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن رحمان دا تذکرہ کیوں کیتا؟ فرمایا جیڑا اللہ، اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تیرے اتے رحم کردہ ہے نا، اسی طرح تو میرے اتے بھی رحم کر تے میرے تو دور ہو جا، بچن دی کوشش کر رہی ہیں۔ فرمایا انی اعوذ بالرحمانی، میں پناہ منگ دیاں اللہ رحمان دی، من کا تیرے کو لوں، ان کنت تقیہ، اگر تو ہیں کیا جی پرہیزگار۔ یہ جزا، یہ شرط ہے، اس دی جزا معذوف ہے۔ ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے نا، تیرے دل دے اندر خوف خدا ہے، پرہیزگار ہیں، تو پھر میرے کو دور ہٹ جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا شیخ پنجپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ، منافق جڑا بندہ ہونا نا، منافق فرمایا وہ لوگوں کو ڈردا پھردا ہوندا کہ کدیں میرا نفاق لوگوں دے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ منافق ہوندا ہی ہوئے جد اندر ہور ہوئے تے باہر ہور ہوئے۔ فرمایا وہ لوگوں کو ڈردا پھردا ہوندا کہ کدیں لوگوں دے سامنے میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ تو جڑا بادشاہ ہوندا وہ عوام دے کو ڈردا پھردا ہوندا کہ کدیں میرے شاہی امور لوگوں دے تے نہ ظاہر ہو جاون۔ تو فرمایا جڑا متقی ہوندا نا وہ رب دے کو ڈردا ہوندا۔ جی حضرت مریم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ دے کولو کیا ہاں جی ڈر دیاں، انی اعوذ بالرحمانی، میں رحمان دی پناہ دے اندر آندیاں تیرے کولوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کیا ہے جی خدا ترس ہیں۔ اتھے حضرت مریم دا اے جواب مکمل ہویا۔ اس دے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اگے جڑی انہوں نے خوشخبری سنائی بیٹھے دی، اس دا تذکرہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل پڑھ سائیں۔
آج دے درس اندر اتنی ساری گل گزری کہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت واسطے یا غسل واسطے بستی تو الگ ہوئیاں اور قوم والے کو ایک پردہ کیتا تاکہ غسل کرن تے اس جگہ دوتے حضرت جبریل علیہ السلام بشری اور انسانی شکل داڑ کے انہوں دے سامنے آ گئے کہ حضرت مریم نے فوراً کے کیتی جی اللہ دی پناہ منگی۔ تو اتھو سن اے بھی ایک سبق حاصل ہونا کہ اگر شیطان کدی سانو بھی ورغلا لوے گناہ دی طرف مائل کرن دی کوشش کرے سن پہلے کم جڑا کرنا چاہیے وہ اے کریے کہ اللہ تعالیٰ دی کے کریے پناہ منگیے کہ اللہ تعالیٰ سن اس گناہ تو کیا کر لے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید مزید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔